بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف بہائی مثال ہفت اقسام ہم پڑھ رہے تھے کل، صحیح۔ اس کے بعد چوتھی مثال جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے جی؟ یہ چوتھی جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے ہم نے پیچھے سے تھوڑا سا دیکھنا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ ہفت اقسام یعنی 7 قسمیں صحیح، جس کے فا عین و لام کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ 2 حرف ایک جنس کی ہوں، جیسے دربن دربا۔ محموز وہ اسم یا فعل جس کا کوئی ایک حرف اصلی ہو، حمزہ ہو۔ اس کی پھر 3 قسمیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ یہ بھی بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، فا عین لام کے مقابلے میں۔ تیسرا مضاف، مضاف وہ کلمہ جس میں 2 حرف ایک جنس کی ہوں، جیسے ہم نے پڑھا تھا مدہ، مددن، مدہ، ٹھیک ہے، اور زلزلہ۔ اب آگے ہم چوتھی مثال جو یعنی چوتھا جو پارٹ ہے یعنی قسم، وہ ہے مثال۔ چوتھی قسم کیا ہے؟ وہ ہے مثال۔ مثال کسے کہتے ہیں یہ آج ہم نے پڑھنا ہے، اور آج ہم نے اس کو جو ہفت اقسام مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی کلاس میں ہماری جو ہے وہ پریکٹس ہوگی سیگوں کی انشاءاللہ، پھر یہ ساری اس میں اپلائی ہوں گی۔ مثال وہ اسم یا فعل، وہ اسم یا فعل جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، اسے ہم کہیں گے یہ مثال ہے۔ جیسے وصل وصلہ، فعل فعلہ، وصل وصلہ، فعل فعلہ، وصل بروزن فعل۔ دیکھیں یہ واو فا کے مقابلے میں، صاد عین کے مقابلے میں، لام لام کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں واو کے مقابلے میں حرف، یہ فا کے مقابلے میں حرف علت کیا ہے؟ واو ہے، اس لیے کہیں گے مثال، ٹھیک ہے۔ اب آگے جب آپ پڑھیں گے تو اس میں پھر تھوڑی سی وضاحت ہے، مثال واوی اور مثال یائی، ٹھیک ہے، کہ واو آ گیا تو مثال واوی، یا آ گیا تو مثال یائی۔ لیکن ابھی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اسم یا فعل جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، یعنی کوئی بھی اسم ہے یا فعل ہے، تو کیونکہ ہمارے پاس میزان جو ہے نا وہ فعل ہے، تو فا کے مقابلے میں جب حرف علت آ جائے گا تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ مثال ہے۔ آگے 5ویں قسم ہے اجوف کی۔ وہ اسم یا فعل جب بھی ہم کسی اسم یا فعل کو دیکھیں گے اس میں کیا کلمات کس طرح کے ہیں۔ مثلا وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے قول، ہم کہتے ہیں قول۔ ابھی ہم دیکھیں گے یہ ہفت اقسام میں کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ہفت اقسام۔ تو ہفت اقسام صحیح، تو ہفت اقسام میں یہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے یہ اجوف ہے، اس لیے کہ اس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہے۔ ہفت اقسام میں کیا ہے؟ یہ اجوف ہے۔ اور 6 اقسام میں کیا ہے؟ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور 6 اقسام میں کیا ہے؟ یہ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی 3 ہے۔ یہ جو 6 اقسام اسم فعل حرف، 6 اقسام ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، اس کو کہتے ہیں 6 اقسام۔ آگے کہتے ہیں ہفت یعنی 7 قسمیں اسم اور فعل سے متعلق۔ تو یہ 7 قسموں میں سے کس قسم میں؟ اجوف، کیونکہ ہم نے تعریف پڑھی ہے وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے قول، جیسے قول، قال، بیون۔ دیکھیں یہ آ گیا عین کے مقابلے میں، با، فعل فعلا۔ آگے دیکھیں یہ آگے اجوف۔ اب آگے اجوف کے بارے میں ناقص، تیسرا کیا؟ ناقص وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ بڑے مزے کی بات، فا کے مقابلے میں حرف علت ہو، مثال، عین کے مقابلے میں حرف علت ہو، یہ اجوف، لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، یہ ہوتا ہے ناقص۔ کیا ہے؟ ناقص وہ اسم یا فعل جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے غزون، حرف علت یعنی واو الف اور یا۔ تو یہ ہفت اقسام میں اس کو کہتے ہیں ناقص۔ ناقص یعنی جس میں فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ جیسے آپ آگے پڑھیں گے نا تو آپ کو قرآن میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یار یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے، مضاف ہے، اجوف ہے، ناقص ہے۔ قرآن اب جیسے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم شروع کر دیں گے، قرآن سے پوچھیں گے آپ سے کہ یہ اسم ہے، یہ کیا ہے، یہ فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے، یہ ثلاثی مجرد مزید فی ہے، اور ہفت اقسام میں کیا ہے، تو آپ کو آرام سے جیسے کافرہ، اب وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ نہ اس میں کوئی حرف تضعیف ہے، نہ اس میں کوئی حرف علت ہے، نہ اس میں حمزہ ہے۔ کفر ہم کہیں گے یہ ہفت اقسام میں کیا ہے جی؟ یہ صحیح ہے۔ یہ تھوڑی سی مثال میں نے آپ کو دی۔ ناقص وہ ہم نے پڑھا مثال وہ جس میں فا کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، یہ یاد رکھیں، حرف علت کہتے ہیں الف، واو اور یا کو، وائے۔ اور اجوف کہتے ہیں جس میں عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو،
اور یعنی اسم یا فعل میں، اور ناقص کہتے ہیں جس میں لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک علم ہے، ظاہر ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھیں گے تو گہرائی میں ہم جائیں گے، تو یہ چیزیں ابتدائی ہیں، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، قرآن پڑھنے میں سمجھ آ جائے گی۔ جیسے غزہ، ٹھیک ہے، رم یون، ٹھیک ہے، یا را میم، رم یون فعلن، آپ اس کو وزن لے آئیں، رم یون فعلن، یہ رم یون ہے نا، اس کو آپ لکھیں فعلن، اس کے نیچے فعلن لکھیں، تو آپ دیکھیں گے را فا کے مقابلے میں، میم عین کے مقابلے میں، یا لام کے مقابلے میں۔ ہم نے یہ پڑھا کہ لام کے مقابلے میں یہ فعلہ ہے نا، فاعل لام کے مقابلے میں اگر حرف علت ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ناقص کہیں گے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ ناقص کہیں گے۔ چلیں اب آگے جناب لفیف، اس 7ویں قسم اور آخری قسم ان 7 اقسام میں سے لفیف کہتے ہیں، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، پہلے انہوں نے بتایا اس کی کیا ہے؟ 2 قسمیں ہیں، لفیف مفروق، لفیف مقرون۔ مفروق یعنی فرق والا، مقرون ملا ہوا، اسے یہ یعنی کہ ان کے ناموں سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ نمبر 1 لفیف مقرون، تھوڑا سا غور کرنی پڑے گی آپ کو، کیونکہ شروع میں تھوڑا سا یہ ایک سوکھی سی بات ہوگی، لیکن جب آپ اس کو آگے لے جائیں گے نا، قرآن میں اس کو اپلائی کریں گے نا، پھر آپ کو لطف آئے گا، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تھوڑا سی آپ کی توجہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں لفیف، یہ 7 اقسام کی 7ویں قسم ہے لفیف۔ جب بھی آپ قرآن کھولیں گے، حدیث کھولیں گے، ایک لفظ پر آپ نے سرچ کرنی، دیکھنا ہے، اس وقت پھر آپ کو یہ علم جب آپ نے پڑھا ہوگا تو پھر آپ کو مزہ آئے گا، اچھا یہ لفیف ہے۔ کون سا لفیف ہے؟ یہ مفروق ہے۔ کون سا؟ یہ مقرون ہے۔ اچھا دیکھیں، لفیف مفروق فرق سے وہ اسم یا فعل جس میں فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ بات وہی حرف علت کی آ رہی ہے، پیچھے بھی حرف علت کی 3 قسمیں تھی، اب یہاں بھی وہ اسم یا فعل جس میں فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت واقع ہو، جیسے وقیون، وقع۔ یہ دیکھیں وقیون اور وقع، یہ فعل کے وزن پر کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں سوال ہے کہ مفروق یعنی وقیون، فا اور لام کے مقابلے میں حرف علت آ رہا ہے، پہلے بھی حرف علت واو ہے اور اینڈ پہ بھی، لیکن بیچ میں نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مفروق فرق والا۔ لفیف ہوتا ہے ملا ہوا، ملنے والا، یعنی ایسا لفیف ہے کہ جس میں فرق ہے، ایسا لفیف ہے کہ جو بالکل ملا ہوا ہے۔ اب وقیون وقع، یہ کیا لفیف مفروق فا اور لام کے مقابلے میں حرف علت ہو، فا اور لام کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ اور لفیف مقرون کیا ہے؟ بڑی مزے کی بات ہے، وہ اسم یا فعل جس میں عین اور لام کے مقابلے میں حرف علت ہو، عین اور لام، جیسے تیون، یا یہ دو یا تھی، وہ یعنی دونوں مل گئی ہیں، جس میں عین اور لام کے مقابلے میں حرف علت، چاہے وہ دونوں ہو چاہے الگ ہو، جیسے توا، یہ دیکھیں توا ہو گیا، اس کے بعد واو اور یا، تو عین اور لام کے مقابلے میں کیا آ گیا جناب؟ یہ حرف علت آ گیا۔ اب دیکھیں حیون، ہا اور 2 یا، فعلن کے وزن پہ آ گیا۔ توا جیسے تو واو اور یا اس کو آپ الف لے لیں، اس کو الف سے بدل جاتا ہے، تو عین اور لام کے مقابلے میں حرف علت آ گیا، اسے کہتے ہیں لفیف مقرون، ملے ہوئے، یعنی 2 حرف مل گئے۔ کون سے حرف علت 2 مل گئے، تو اسے کہتے ہیں لفیف مقرون، اور جو فا اور لام کے مقابلے میں ایک جو حرف علت، اسے کہتے ہیں لفیف مفروق۔ جب آپ قرآن پاک کھولیں گے تو اس کی قسمیں بھی آئیں گی، حدیث میں اس کی قسمیں بھی آئیں گی، اس لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایک چیز سونے جیسی ہے، آپ نے اس کو ذہن نشین کرنا ہے۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کو سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ ہو گیا، یہ 7 اقسام آپ کی مکمل ہو گئی۔ 7 اقسام یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، اور آپ کے گروپ سب نے بنائے، اس پہ آپ نے لکھنی ہے۔ جس طرح آپ لکھیں گے، بیان کریں گے، آپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ آسانی ہو جائے گی۔ آگے تھوڑی سی بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خیال رہے کہ اسم کی پھر 2 قسمیں ہیں، اسم جامد، اسم مصدر۔ اسم جامد وہ اسم جس سے کوئی دوسرا اسم یا فعل مشتق نہ ہو، بس وہ جامد ہے، آگے کوئی اور اس سے نکل نہیں رہا، اس کے فارسی ترجمے کے آخر میں دن یا تن نہ آتا ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے رجل آدمی، فرسن گھوڑا، یہ اسم جامد ہے، اس سے کوئی نکلے گا نہیں۔ اس میں آگے دوسرا اسم مصدر، وہ اسم جس سے کوئی چیز مشتق کوئی نکلتی ہے، اس کے فارسی کے ترجمے آخر میں دن یا تن آتا ہے، جیسے ادر و مارنا، زدن مارنا، القتل و کشتن قتل کرنا۔ اب قتل کرنا، میں نے قتل کیا، اس نے قتل کیا، اس نے مارا، اس سے ایک القتل سے کئی آگے فعل نکلتے ہیں، مشتقات نکلتے ہیں، تو یہ اس میں مصدر ہے جس سے
آگے مشتقات نکلیں، جسے مارنا عربی میں نہ اردو میں نہ اینڈ پہ آئے، اس کے مصدر میں نہ آئے، اور فارسی میں زدن آئے، تو یہ 2 اسم مزید انہوں نے بتایا۔ اس میں جامد وہ اسم جس سے کوئی دوسرا اسم یا فعل مشتق نہ ہو، بس جم گیا، کوئی چیز نہیں نکلنے والی اس سے، اسے کہتے ہیں اس میں جامد۔ مصدر، ہاں وہ مصدر، یہ دیکھیں مصدر، اس مصدر وہ اسم جس سے کوئی چیز مشتق ہو، ٹھیک ہے، اس سے ماضی بنتا ہے، مضارع بنتا ہے، اس میں فاعل بنتا ہے، اس میں مفعول بنتا ہے، وہ آگے تقریباً چیزیں بنتی جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں اس میں مصدر۔ یہ آپ کے لیے ایک اضافی چیز آئی، آگے انشاءاللہ آپ کی گردانیں شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔